الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی وعلی جمیع من اقتفى واہتدى اما بعد فقد قال البخاری رحمہ اللہ تعالی باب فضل من استبرأ لدینہ، اس شخص کی فضیلت کا بیان جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے احتیاط سے زندگی گزارے، بچ بچ کر چلے۔ استبرأ لدینہ، استبراء للدین کرے۔ استبراء کہتے ہیں کسی منفی شے سے بچ بچ کر رہنا، کسی مکروہ اور قبیح سے بچ بچ کر رہنا، طلب البراءۃ عن المکروہ۔ جیسے آپ نے استبراء استنجا کے مسائل میں پڑھا ہے کہ پیشاب کا قطرہ مکروہ ہے، یعنی مکروہ بمانا مکروہ فقہی نہیں کہہ رہا، لغوی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس سے بچنا ہے، وہ آپ کے یہاں ناپسندیدہ ہے، تو اس کے لیے آپ الگ الگ طریقے سے استبراء کرتے ہیں۔ دین کی حفاظت کے لیے منفیات دین سے بچ بچ کر رہنا، مکروہات شرع سے بچ بچ کر رہنا، ممنوعات شرع سے بچ بچ کر رہنا، یہ اس باب کا حاصل ہے۔ اب جو بچ بچ کر رہا اس کی فضیلت کو یہاں پر بیان فرمانا چاہتے، اور مقصد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہیں طے کر لیجئے، وہ صرف اتنا ہے کہ دین کی منفیات سے، دینی اعتبار سے مکروہات سے، یعنی دین میں جن چیزوں کو منفی اور مکروہ اور قبیح قرار دیا ہے ان سے بچنا، یہ متفاوت الدرجات ہے، ان کے درجے الگ الگ ہیں، اس لیے کہ خود قبیح کے درجے الگ الگ ہیں، کوئی قبیح حرام کے درجے کا، کوئی مکروہ کے درجے کا، کوئی تنزیہی، کوئی تحریمی، کوئی خلاف اولا۔ تو جب قبائح اور مکروہات، منفیات یہ متفاوت الدرجات ہیں، درجے ان کے نیچے اونچے ہیں، تو ان سے بچنے والا بھی متفاوت الدرجہ، ان کے بچنے والوں کی جماعت بھی متفاوت الدرجات ہوگی۔ اب جیسے جیسے ان کے درجے نیچے اونچے ہوں گے، ایسی کہا جائے گا کہ ان میں دین کمی بیشی کے ساتھ پایا گیا۔ بس پتہ کیا چلا، ایمان گھٹتا ہے بڑھتا ہے، دین گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے، اور پہلے دن سے حضرت اسی بات کو ثابت کرتے آ رہے۔ ہو گئی بات، ترجمۃ الباب کا حاصل سمجھ میں آ گیا۔ اب حدیث کو دیکھیے، بہی قال حدثنا ابو نعیم، یہ ابو نعیم وہی ہے، ابو نعیم وہی ہیں، سمجھا، جن کے دروازے پر ایک مرتبہ ایک شخص آیا، تکرار سے ایک شخص آیا، کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھتے من، باہر والا کہتا ہے انا، تو وہ اندر سے پوچھتے من انا، من انا، تو وہ کہتا ہے ابن آدم۔ وہ بھی عجیب تھا، لطیفہ لگ رہا تھا آپ کی طرح سے، کیا کہتا ہے ابن آدم۔ تو اندر سے ابو نعیم دروازہ جلدی سے کھول کر بے تابانہ آ کر کے اس سے چمٹ کر گلے لگا کے کہتے ہیں اچھا ابھی بھی آدم کے بیٹوں میں ایک موجود ہے، ہم تو سمجھے کہ سارے بیٹے آدم کے دنیا سے جا چکے۔ یہ بتا کر یہ بتانا ہے کہ یہ ذرا مزاحی طبیعت کے تھے، خشک نہیں تھے، اور پھر ان کی محدثیت اور ثقافت، ان کا ضبط و اتقان، حافظہ وغیرہ اتنا مضبوط تھا کہ امام احمد ابن حنبل اور ابن معین، یہ دونوں حضرات ایک مرتبہ ایک محدث شیخ عبد الرزاق سے ملنے کے لیے گئے،
تو ادھر ہی یہ بھی تھے ابو نعیم جن کا نام ہے فضل ابن دکین، یہ بھی گئے۔ تو ابن معین نے کہا امام احمد ابن حنبل سے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ آئے ہیں تو ابو نعیم سے بھی ملنے گئے، اور اس لیے ملنے کہ ان کو جانچا جائے، امتحان لیا جائے کہ حافظہ کیسا ہے، سنا تو بہت کچھ ہے۔ تو یحییٰ ابن معین نے کچھ حدیثیں منتخب کی، 10 حدیثیں، وہ تو ان کی سند سے ان کی حدیثیں تھی، اور اس کے بعد کچھ ملا بھی اس میں، اور جا کر کے ان سے کہا کہ ہمیں کچھ آپ کی حدیثیں پہنچی ہیں، ہم سنانا چاہتے ہیں، اس کی تصدیق چاہتے۔ تو جو ان کی تھی وہ تو سنا دیا، کہنے لگے ٹھیک ہے، نام، اور جو ملا رکھا تھا، صحیح سمجھا، تو اس پر کہنے لگے لا عارف، اور امام احمد ابن حنبل کی طرف اور ان کی طرف گھور کے دیکھ رہے ہیں، سمجھا۔ اور پھر امام احمد ابن حنبل سے کہا ارے بابا ان سے منع کر دو، مجھے چھیڑو مت، لیکن وہ پوچھتے رہے، یہاں تک کہ ایک لات یحییٰ ابن معین کو انہوں نے مارا، اور یحییٰ ابن معین اپنی نشست سے نیچے گر گئے۔ تو احمد ابن حنبل نے، اور اس کے بعد مجلس اپنے وقت پر ختم ہو گئی، تو احمد ابن حنبل نے کہا میں نے کہا تھا نا ان کو مت چھیڑو، لگا دیں گے، یہ کہتے ہیں کہ شور مت کرو تو مت کرو ورنہ لگا دیں گے۔ ہاں میں نے منع کیا تھا نا، لات کھانا پڑ گیا۔ تو یحییٰ ابن معین نے کہا، کیا کہا کہ پورے سفر میں نے حدیثیں تو بہت کچھ حاصل کی، وہ بھی سب نفع کی چیزیں ہیں، لیکن سب سے بڑا نفع اس لات سے وابستہ ہے جو ابھی مجھ کو کھانے کو ملا۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے اس لات نے ایک یقین دلا دیا، کیا کہ ابو نعیم کا حافظہ واقعی ویسا ہی ہے جیسا سنا ہے، بلکہ اس سے بھی اچھا۔ اب ابو نعیم کی جتنی حدیثیں میرے پاس پہنچی تھی، اب میں اس کو بڑی مضبوطی سے سنا سکتا ہوں۔ خیر یہ بات اچانک آ گئی بلا ارادہ، تو میں نے اس کو کہہ دیا۔ ابو نعیم حدثنا زکریا عن عامر قال سمعت النعمان ابن بشیر، یہ نعمان ابن بشیر ایک صحابی ہے، چھوٹی عمر کے، بچمڑے جیسے کہتے ہیں نا چھوٹوں کو، یا بنیہ۔ حضرت انس چھوٹی عمر کے تھے، ابن عباس چھوٹے تھے، ان سے بھی چھوٹے یہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو صرف یہ 8 سال کے تھے، صرف 8 سال کے تھے۔ ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب پہنچے ہیں تو دوسرے سال یہ پیدا ہوئے، 2 میں 8 ملاؤ تو 10، اور انتقال ہوا 10 کے بعد ربیع الاول میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو کتنی عمر ہوئی؟ 8 سال، 8 سال کے تھے۔ ایک اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ پہنچ کر انصار میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد انصار میں سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا وہ نعمان تھے، نعمان ابن بشیر۔ اول مولود فی الاسلام فی الانصار ہوا نعمان ابن بشیر۔ جس طرح ہجرت کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے بچے کا نام عبداللہ ابن زبیر ہے، عبداللہ ابن زبیر ہے۔ بہرحال یہ نعمان ابن بشیر ہیں، اور 114 روایتیں ان سے منقول ہیں، کل حدیثیں 114 انہوں نے سنائی، اور ایک ہی حدیث صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ خاص بات، انہوں نے براہ راست، چونکہ چھوٹے تھے نا، تو براہ راست صرف ایک حدیث سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ کون سی حدیث بتائیے؟ ارے کہو کہ آج ہی کی یہی حدیث جب ایک ہی ہے تو جو سبق چل رہا ہے یہی ایک حدیث، الحلال بین والحرام بین، یہی ایک حدیث سنی ہے، اور باقی جتنی ہوں گی
وہ سب صحابہ سے سنی، صحابہ کے واسطے سے انہوں نے بیان کیا۔ اب روایت کے الفاظ دیکھیے، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح، حرام بھی واضح۔ تیسری چیز ہے مشتبہات، وبینہما مشتبہات۔ مشتبہات کو کئی طرح پڑھا گیا، مشتبہات، متشبہات، متشبہات، مشبہات، مشبہات، کئی طرح پڑھا گیا، 5 ہو گیا۔ جو خود شبہے میں ہے مشتبہات، جس میں شبہہ کیا گیا مشبہات، شبہے میں ڈالنے والی چیزیں مجتہد کو مشبہات۔ نہیں سمجھے؟ اس طرح سے الگ الگ، جیسے مقدمہ، مقدمہ، 2 طرح سے آپ بتاتے ہیں نا تکرار میں۔ جی، الحلال بین، حلال چیزیں واضح ہیں، حرام چیزیں واضح ہیں۔ اسلام میں کل 3 طرح کی چیزیں ہیں، حلال بین، حرام بین اور مشتبہ۔ ہو گئی بات؟ دودھ حلال ہے، نہیں سمجھے؟ شراب حرام ہے، یہ 2 کی مثال ہو گئی۔ اب تیسری چیز مشتبہ۔ مشتبہ سے کیا مراد ہے؟ اس کی مراد میں بھی کئی اقوال ہیں، لیکن ایک بات واضح آپ کو بتا دیں، وہ یہ کہ جس مسئلے میں دلائل متعارض ہیں، حلت کے متقاضی بھی دلائل ہیں اور حرمت کے متقاضی بھی دلائل ہیں، اس کو کہتے ہیں مشتبہ۔ یعنی ایک مرتبہ غور کرتے ہیں تو لگتا ہے حلال ہے، پھر دوسری مرتبہ دوسرے دلائل سے غور کرتے ہیں تو لگتا ہے حرام ہے، اس کو کہتے ہیں مشتبہ۔ مشتبہ ہونے کی وجہیں مختلف ہیں۔ کیوں کوئی مسئلہ مشتبہ ہوتا ہے؟ نمبر 1، تعارض ادلہ کی وجہ سے، کہ مجتہد کے سامنے 2 دلیلیں ہیں، 2 روایتیں ہیں، 2 نص ہے، اس لیے وہ فیصلہ کرنے میں اس کو مشکل پیش آ رہی، تعارض ادلہ کی وجہ سے۔ نمبر 2، تنقیح مناط کی وجہ سے۔ تنقیح مناط کا لفظ ایک مرتبہ میں اور بھی استعمال کر چکا ہوں، لیکن یہ ایسا نیا لفظ ہے کہ شاید ماضی میں کم ہی سننے میں آتا ہے، اس لیے مجھے تھوڑا سا کھولنا پڑے گا۔ اب کچھ ٹائم نہیں لگے گا، چابی ایسی ہے کہ فوراً کھل جائے گا۔ کیا ہے وہ؟ یہ ہے تنقیح مناط کا مطلب ہے حدیث کے مضمون کی علت کی تعین، بس حدیث کے مضمون کی علت کی تعین، کہ کسی کام سے روکا گیا تو کس بنیاد پر، اور کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا تو کس بنیاد پر۔ علت کی تعین میں مجتہد کے خیالات اور مجتہد کے اجتہادات متعارض ہو گئے تو وہ مسئلہ مشتبہ ہو گیا۔ جیسے الحنطہ بالحنطہ، کیا البر بالبر والشعیر بالشعیر والی حدیث میں کسی نے کوئی علت نکالی ہے، کسی نے کوئی علت نکالی ہے، اس لیے ائمہ کا اس میں اختلاف ہو گئے۔ آپ نے قدوری اور ہدایہ میں اس کو سمجھا ہے۔ تو اشتباہ ہوتا ہے کبھی کس کی وجہ سے؟ تعارض ادلہ کی وجہ سے، اور کبھی تنقیح مناط کی وجہ سے۔ نمبر 3، کبھی تعدد جہتین کی وجہ سے۔ کیا مطلب؟ کسی مضمون کی، کسی حکم شرعی کی
متعدد جہتیں ہوتی، ایک جہت سے وہ چیز حلال ہوتی ہے، دوسری جہت سے وہی چیز حرام ہوتی ہے۔ جیسے کبھی یوں کہہ دیا جائے عورت کا قبر پہ جانا حرام ہے، اور کبھی یہ کہہ دیا جائے حلال ہے، جائز ہے۔ اب سامع کو اشتباہ ہو گیا، نہیں سمجھے؟ یا اگر ایسی باتیں حدیث میں ہیں تو مجتہد کو شبہ ہو گیا کہ بھائی حلال کہا جائے کہ حرام کہا جائے۔ ایسے بہت سے مسائل ہیں، خود قبر کا مسئلہ عورتوں کے لیے بھی ایسا ہے۔ تو اب من وجہن وہ حلال ہے، من وجہن وہ حرام ہے، تو تعدد جہتین کی وجہ سے مسئلہ کیا ہو گیا؟ مشتبہ ہو گیا۔ تعدد جہتین کا مطلب سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں تو آ گئے جی۔ تعدد جہتین کی وجہ سے اب مجتہد اب وہ سوچتا ہے کہ عورت کے لیے زیارت قبور کو جائز کہا جائے یا ناجائز، یا مکروہ کہیں تو کیا کہیں۔ نمبر 3، ان حلال شبہہ کی وجہ سے، بلکہ یوں کہہ لو نا، ہاں، دخول شبہہ کی وجہ سے، سمجھا، بربنائے احتیاط ہو جاتا ہے مسئلہ کبھی کبھی مشتبہ۔ شبہہ کیا چیز؟ کہ احتیاط کی بنیاد پر ایک حکم لگایا جاتا ہے، اور پھر کبھی احتیاط کا خیال نہ کر کے نقص مسئلہ کو دیکھ کر کے اسی سے متعلق دوسرا حکم لگایا جاتا ہے۔ آئیے میں بتاتا ہوں اس کی مثال، دیکھیے۔ ایک صحابی ہیں عقبہ ابن حارث، انہوں نے شادی کی ایک خاتون سے، بخاری شریف جلد ثانی میں بدر کے بیان میں یہ روایت آ چکی ہے۔ ایک خاتون سے شادی کی، اتنے میں فجاءت امرأۃ عجوزہ، ایک بڑھیا آ گئی، اور آ کر کے اس نے ساری خوشیاں تتر بتر کر دی۔ اس نے کیا کہہ دیا؟ یاد ہے نا آپ کو؟ کیا کہا کہ میں نے اے عقبہ تجھ کو اور تو نے جس سے شادی کی ہے اس کو قد ارضعتکما، دونوں کو میں نے دودھ پلایا۔ کیسے شادی کر لی تو نے؟ تو عقبہ تو کہتے ہیں مجھے تو یاد نہیں ہے، مجھے تو، یہ بھی ایک عجیب بات ہے، ارے یاد ہی کس کو ہے؟ یہ اتنے بیٹھے ہیں 300، کسی کو یاد ہے کہ میں نے ماں کا دودھ پیا ہے؟ کسی کو یاد نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی ایک عجیب بات کہی۔ بہرحال ان کا کہنا، ان کا مقصد تھا نفی کرنا، کہ آج تک تو کسی نے بتایا نہیں، یاد بول کر کے نفی مقصود ہے کہ آج تک تو تو بھی نہ آئی، نہیں سمجھے، اور کسی نے بھی کچھ نہ کہا۔ پھر یہ مسئلہ آیا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا کہہ دیا ففارقھا، اے عقبہ چھوڑو، یہ سچی ہے کہ جھوٹی ہے، گواہ ہے نہیں ہے، یہ سب آپ نے کچھ نہیں کیا، بس کیا کہا ففارقھا، تو اس سے الگ ہو جانا، دوسری کر لے۔ یہاں پر اب مجتہد کو کیا ہو جائے گا؟ تھوڑا شبہ ہو جائے گا کہ یار صرف عورت پلانے والی کے دعوے سے بھی کیا ایسا رضاعت ایسی ثابت ہو سکتی ہے کیا، اور حرمت ثابت ہو سکتی ہے کیا؟ جبکہ شہادت کا نصاب، مدعا پر شہادت چاہیے، اور شہادت کا نصاب رجلان اور رجل وامرأتان ہے، اور یہاں کچھ بھی نہیں ہے، پھر کیسے فیصلہ ہو گیا؟ رضاعت کے ثبوت کا فیصلہ، سمجھا، کیسے ہو گیا؟ تو ایسی دو متعارض روایتیں جب آئیں گی دو طرح کی، تو شبہہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میں شبہے کی وجوہات بتا رہا ہوں۔ اب اتنے پر اکتفا کرتے ہوئے یہ بات کہی جاتی ہے کہ کسی مسئلے کے مشتبہ ہونے کی بنیادیں الگ الگ ہیں۔ 4-5 وجہ، کئی وجہ بتائی؟ 4-5 وجہ آپ کے سامنے بتائی گئی۔ ایک اور وجہ بتاتا ہوں، کبھی کسی کی غلط فہمی سبب بنتی اور مسئلہ مشتبہ ہو جاتا ہے، آدمی سمجھ نہیں پاتا، غلط فہمی ہو جاتی ہے تو مسئلہ کیا ہو جاتا ہے؟ مشتبہ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کہیں غلط فہمیوں کا بھی
ازالہ کیا ہے. جیسے آپ نے سنا ہے کہ ایک مرتبہ اعتکاف کے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے مسجد، اور اس وقت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی زوجہ مکرمہ آپ کے پاس تھی. رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا. 2 صحابی آئے اور دور ہی سے واپس چلے گئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو آواز دیا اور کہا انہا صفیہ، انہا زوجتی صفیہ، اے بھائیو یہ میری بیوی صفیہ ہیں، اب جاؤ. کیا کیا آپ نے؟ شبہ دور کر دیا کہ نہیں دور کر دیا؟ ہاں. تو کبھی کبھی اس طرح سے غلط فہمی کا ڈر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، راوی کے کسی بات کے سمجھنے میں دھوکا ہو جاتا ہے. جیسے ابھی ترمذی شریف میں امامے کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ صحیح کیا سر پر مسح کرنے کے بعد، اور سننے والے نے دیکھنے والے نے یہ سمجھا کہ سر پر امامے پر مسح کیا ہے. تو یہ مشتبہ ہونے کی کچھ علت تھی، چند وہ آپ کے بتائے گی. البتہ ایک بات یہاں بطور تنبیہ کے یاد رہے کہ کوئی مسئلہ ان وجوہات سے تو مشتبہ ہوتا ہے، وساوس سے مشتبہ نہیں ہوتا. خواہ مخواہ کا آپ کو شبہ ہونے لگے کہ یہ جو دودھ بیچ رہا ہے، یہ گوشت بیچ رہا ہے، پتہ نہیں بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، خود کیا تھا کہ اس کا نوکر جو غیر مسلم ہے اس نے کیا تھا. ارے جب مسلم کے ہاتھ سے آ گیا تو اصل یہ ہے کہ بسم اللہ وہاں مان لی جائے. اب ہم کو وسوسہ کر کے شبہ نہیں کرنا چاہیے. تو وساوس نہیں، وساوس کی بنیاد پر جو اشتباہ ہو اس کو مشتبہ نہیں کریں. دوسری ایک اور بات یاد رکھیں کہ اس سے عوام کا اشتباہ نہیں مراد ہے، مجتہدین کا اشتباہ مراد ہے. مطالعہ ہم نہ کریں اور کہیں کہ اس مسئلے میں ہم کو شبہ ہو رہا ہے اس لیے حرام نہیں کہا جا سکتا، اور کھا لیں گے. نہیں سمجھے؟ جیسے تراویح کے پیسے میں آپ نے ڈھنگ سے مطالعہ نہیں کیا، نہیں سمجھے، اور پھر آپ کہتے ہیں بھائی ہم کو تو حرام نہیں لگ رہا ہے. یا یوں کہ دوسرا کھڑا ہو جائے کہے بھائی میں نے تو ڈھنگ سے مطالعہ اس نے بھی نہیں کیا، تھوڑا بہت سن لیا، اور کیا کہتا ہے مجھے تو حرام ہی لگ رہا ہے. نہ تیرا اعتبار نہ اس کا اعتبار، اعتبار مجتہد کا ہے. مجتہد کے اجتہاد میں شبہ ہو وہ مسئلہ مشتبہ ہوتا ہے. قلت مطالعہ کی بنیاد پر جو ہو وہ مشتبہ نہیں ہوتا ہے. آگے اس میں یوں بتایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو مشتبہات کے قریب مت جانا، اس سے بچ بچ کے رہنا، ورنہ ایک مثال سے سمجھایا، چراگاہ کے قریب جو آدمی اپنے جانور کو چراتا ہے تو اپنی بکریوں کو کتنا بھی بچا بچا کے رکھے لیکن بکری کبھی نہ کبھی ادھر منہ ڈال دیتی ہے. ایسی نفس تمہارا مثل جانور کے ہے اور تو اس کے لیے مثل چرواہے کے ہے. اپنے نفس کو مشتبہات کے قریب قریب رکھو گے تو نفس کبھی ادھر منہ ڈال دے گا، یعنی کہ حرام کی طرف. پھر آپ نے فرمایا کہ الا ان لکل ملک حمن الا ان حم اللہ فی ارضہ محارمہ. ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، وہاں کسی کو آنے نہیں دیتا، اس کی حدود ہوتی ہے. اللہ کی چراگاہ روئے زمین میں اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اس لیے اللہ بھی اپنی حرام کردہ چیزوں میں کسی کو آنے دینا نہیں چاہتا. شراب کے پاس جانے کا نہیں، غیر منقوہ کے پاس جانے کا نہیں سمجھا، اسراف اور فضول خرچی کے پاس جانے کا نہیں. یہ ہے اللہ کی چراگاہ، منہیات شرعیہ. اور پھر دل کے بارے میں جو حدیث مشہور ہے وہ یہ الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ. پھر کسی اور موقع پر وقت پورا ہو گیا. سبحان اللہ